our session, and now we will have a translation in Urdu of the keynote speech for all the audience convenience, and also to make it more understandable. Thank you. We will have Dr. Naeem Mushtaq Saab translate the keynote speech. Mr. Charles Andrew Hodgson, Dr. Harman Robo, VC Saab, kindly join us on stage for the continuance of the session. We will have Dr. Naeem Mushtaq Saab, please kindly translate the keynote speech for us. While Dr. Naeem Mushtaq Saab is setting up his speech, I would like to call the next guests for the panel discussion. The guests for the panel discussion we will continue after the translation. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हरमन की मौजूदगी में ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी उर्दू मुझसे अच्छी है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम चार्ली होग, आपका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। डॉक्टर हरमन ने इनका पेपर भी दिया है, तो मैं पेपर को और इनकी स्पीच को दोनों को समराइज़ करके तो ट्रांसलेशन दे देता हूँ। मोहतरम चार्ली होग, आपका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और आप ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आपका पेश करदा पेपर का उन्वान रूहानी तरक्की और बेदारी पर है। इनर पीस, अमन पर मबनी दुनिया के क़याम की तरफ पहला कदम। ब्रह्मा कुमारी इस रूहानी तरबियती और इस्लाह मुआशरा पर मबनी तंजीम की बुनियाद 1937 में एक रिटायर्ड हिंदू बिजनेसमैन थे, मोहतरम दादा लेखराज कृपलानी। इन्होंने हैदराबाद पाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी। तकसीम हिंद के बाद ये तंजीम अपने बानी के हमरा भारत में मुंतकिल हो गई। 1974 में ऑस्ट्रेलिया में इस तंजीम की बुनियाद रखी गई। इस रूहानी तंजीम की एक ख़ास खसूसियत ये भी है कि ये औरतों को मुआशरे में ख़ुसूसी मुकाम दिलाने के लिए सरगर्म है। इस तंजीम के पूरी दुनिया में दफातर कायम में ख़वातीन को एक ख़ास नुमाया एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत हासिल है, क्योंकि इस तंजीम के अक़ीदे के मुताबिक, फ़िलासफ़ी के मुताबिक, जब तक ख़वातीन का मयार ज़िंदगी और शख्सियत बुलंद नहीं की जाएगी, मुआशरे में अमन का क़याम नामुमकिन है। हमारे मोहतरम मेहमान चार्ली होग साहब ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो मोहतरम वज़ीर मज़हबी अमूर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी और मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करने के बाद फरमाया कि मेरे लिए यहाँ आना और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत एज़ाज़ की बात है और ख़ास तौर पर उम्दा इंतज़ामात देखकर इनको बहुत खुशी हुई। आप फरमाते हैं कि मेरा ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान आने का। इससे कबल 44 साल पहले 21 साल की उम्र में मैं यहाँ आया था, जब मेरे बुज़ुर्गों की यहाँ पर टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। आप फरमाते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस इस मौजू पर बहुत अहम और हसास है। मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और सब मज़ाहिब के बच्चों के साथ मिलकर मैंने पढ़ा है। यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान ऑस्ट्रेलिया में वियतनाम की जंग के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरे में दूसरे तालिब इल्मों के साथ मैं भी एक रात के लिए गिरफ़्तार हो गया। उस रात मैंने दूसरे तुलबा से गुफ्तगू करते हुए ये नतीजा अख़ज़ किया कि जब तक अपनी ज़ात नहीं बदलती, मुआशरा बदलना मुमकिन नहीं। जब तक अपनी ज़ात से नफ़रत, गुस्सा, कीना, बुग़्ज़ ख़त्म नहीं होगा, मुआशरे से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत से ममालिक का सफ़र किया इस तलाश में कि जो मुआशरे में प्रॉब्लम्स हैं, गुस्से की, नफ़रत की, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और मैंने पूरी दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक के सफ़र किया है और मैं बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब तक तज़किया नफ्स नहीं होगा, उस वक़्त तक मुआशरे का भी तज़किया मुमकिन नहीं। इस सफ़र के बाद बिलाखिर
آپ نے لندن میں رہائش اختیار کر لی اور وہاں برہما کماری یونیورسٹی کے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا اور پھر آپ اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے آج 80 ممالک کے سفر کے بعد دیکھا ہے کہ معاشرہ اپنا امن سکون کھو چکا ہے اور انسانیت اس سے متاثر ہو رہی ہے. جتنا پیسہ اسلحہ دوڑ پر خرچ ہو رہا ہے اتنا امن اور سکون کے پھیلانے پر نہیں. میڈیکل انڈسٹری پر بے شمار خرچ ہو رہا ہے مگر انسانیت سکون اور اطمینان سے محروم ہے. جب تک ہر شخص اپنی ذات کا محاسبہ کر کے اپنے خیالات و افکار و نظریات کا تزکیہ نہیں کرے گا وہ اپنی ذات میں امن اور سکون تلاش نہیں کر پائے گا. اور یہی امن اور سکون پیار اور محبت پر مبنی افکار و نظریات معاشرے کو نہیں مل پائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیالات اور افکار و نظریات کا تعلق ہمارے شعور اور احساس مقصدیت سے ہے. پھر آپ نے شخصیت کے 3 پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ شخصیت کا ایک پہلو ہے احساس برتری، کہ جب تک انسان کی اپنی انا اور اس کی قومی یا مسلکی شناخت اس کی حقیقت کے رستے میں رکاوٹ بنی رہے گی اس کو دوسروں کو بھی سمجھنے بھی مشکل پیش آئے گی. انسان احساس برتری سے انسان میں دوسروں کو سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ سب انا کے مسئلے ہیں. دوسرا پہلو شخصیت کا انہوں نے فرمایا احساس کمتری کا، کہ انسان اپنی نظروں میں جب اپنی ذاتی حیثیت ختم کر بیٹھتا ہے اس سے مایوسی اور ڈپریشن اور بے شمار نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جب ذات کی اہمیت اپنی نظروں میں ختم ہو جائے تو شخصیت سے امن، پیار اور محبت کے جذبات جنم نہیں لیتے، اور جب اپنی ذات کی قدر اور اہمیت نہیں ہوگی تو وہ دوسرے اور معاشرے کے دوسرے افراد کی اہمیت اور قدر کو بھی سمجھ نہیں پائے گا. اور تیسرا پہلو آپ نے فرمایا ہے اوریجنل سیلف، حقیقی احساس انسان کی اپنی شخصیت کا. آپ نے فرمایا ہے کہ جو اپنی سیلف کا شعور ہے، احساس خودی ہے، وہ ایک نایاب تخلیق ہے، اور جب تک آدمی اس سے ان ٹچ نہ ہو، اس سے واقف نہ ہو، شخصیت سے باہر کے معاشرے کے حالات اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. تو اگر انسان اپنی ذات سے کنیکٹ ہو تو اوریجنل کنیکٹیویٹی اس کی ذات میں پیار، محبت، شعور اور احساس مقصدیت پیدا کرتی ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوا ہے، اس کی ذات کا اس معاشرے میں ہونے کا مقصد کیا ہے. تو یہی حقیقی شعور انسان کو جب پیدا ہو جائے تو دوسروں کا احترام کرنا اور معاشرے میں قیام امن کے قابل بناتا ہے. اور انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ پرسنل رسپانسبلٹی از اے ہیوج اسٹیپ ٹورڈز انر ورلڈ پیس، کہ احساس تحفظ، احساس ذمہ داری اور احساس نفس، یعنی دوسرے لفظوں میں جب تک انسان اپنے اندر کے آدمی سے کنیکٹ نہیں ہوگا اور اس کنیکٹیویٹی کے بعد اندر کے آدمی کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کی ذات میں پھیلے ہوئے کانفلکٹ معاشرے میں بھی پھیلیں گے. اگر اس کی ذات میں امن ہوگا تو وہی امن جب اس کی ذات سے نکل کے اس کے ارد گرد کے ماحول میں پھیلے گا، خواہ وہ گھر کا ماحول ہو، دوستوں کا ہو، رشتوں کا ہو، اور وہی جب مل کے پھیل کے آگے معاشرے میں پھیلے گا تو ذات کے اندر کا چھپا ہوا امن، پیار اور محبت جب معاشرے میں ٹرانسفر ہوگا تو معاشرے میں پیار، محبت اور امن پھیلیں گے، اور معاشرے سے ہی پھر ملک بھی بہتر ہو جائے گا. تو یہ ان کا اوورآل ٹوٹل سمرائزڈ فارم میں ہے. لب لباب ایک جملے میں یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنی ذات پر فوکس سے کیجئے. جب تک آپ کے اندر کا آدمی پرامن نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر کا آدمی پیار اور محبت کے جذبات، احساسات اور افکار و نظریات سے واقف نہیں ہوگا، اس وقت تک اندر کا آدمی آپ کی شخصیت کو یہ ساری چیزیں نہیں دے پائے گا. اور یہ جب ساری چیزیں اندر کے آدمی کے پاس ہوں گی تو یہی چیزیں پھر آگے معاشرے میں ٹرانسفر ہوگی، جس سے معاشرے میں انقلاب آئے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب.